لیکن اس میں ایک اور جو سب سے اہم کردار ہے وہ اسرائیل، جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اس میں ٹرمپ صاحب نے ان دو کے ساتھ ایک اور ابراہیمی معاہدہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی شامل کر دیا ہے کہ تمام اسلامی ملک کو پاکستان اور ترکی کا نام لیا، اس پر دستخط کرنے ہوں گے، یعنی اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں اب پورے یقین سے کہ ایران امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ ٹرمپ جو دو ایشوز ہیں، پہلے ابنائے ہرمز جو اتنی ابھر کے نہیں آئی تھی وہ ہر صورت میں کھولنا چاہتے ہیں۔ ایران اس پہ راضی ہے کہ ہاں تجارت کے لیے کھولیں، ٹیکس دیں اور یہاں سے گزر جائیں، لیکن ہم جنگی جہاز نہیں گزرنے دیں گے۔ ٹرمپ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی جوہری توانائی وہ ہمیں ختم نہ کریں، ہمارے حوالے کریں۔ جی ہاں، ہمارے حوالے کریں، ایران جیسے ملک سے ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں پر یقیناً ایران کا جو موقف ہے وہ کہتا ہے کچھ لو اور گزرنا پڑے گا، لیکن اس میں ایک اور جو سب سے اہم کردار ہے وہ اسرائیل، جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اس میں ٹرمپ صاحب نے ان دو کے ساتھ ایک اور ابراہیمی معاہدہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی شامل کر دیا ہے کہ تمام اسلامی ملک کو پاکستان اور ترکی کا نام لیا، اس پر دستخط کرنے ہوں گے، یعنی اسے تسلیم کرنا پڑے گا اسرائیل کو، کیونکہ وہ اسرائیل ہی کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے یہ ہمارا علاقہ تھا، اسی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور جو کچھ اسرائیل نے کیا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اب جو ٹرمپ نے جو ان کا پھر ایک بار دھمکی آمیز بیان آیا ہے، ٹرمپ کے بیان کے جواب میں ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یورپین ڈیمانڈ ایران نیور ڈیولپ نیوکلیئر ویپن، وانٹ ہرمز اوپنڈ وداؤٹ ٹول، یعنی ٹیکس کے بغیر جو مانگ رہا ہے۔ تہران نے اس پہ جواب دے دیا اور ان کا وہ اپنی زبان درست کرے۔ ساتھ ہی تہران نے اب ایک اور مطالبہ جو پہلے بھی تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ 79 میں جب آیت اللہ خمینی آئے تھے تو امریکہ نے ایران کے تمام اثاثے منجمد کر لیے تھے، جن کی مالیت کوئی 129 ارب ڈالر تھی۔ ایون یہ کہ جاپان جیسا ملک اس نے بھی 23 ارب ڈالر منجمد کیے، 9 ارب ڈالر غالباً قطر نے کیے۔